بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت۔ آج ہم بات کریں گے جو ہر طرف بات چل رہی ہے کہ ملک میں ایک آفت نازل ہو چکی ہے سیلاب کی صورت میں۔ اس سے پہلے جو پاکستان کے عوام تھے انہوں نے ایک 2014 سے آنورڈ عمران خان کی تحریک کو دیکھا، اس میں جس کا جو برباد ہونا تھا وہ ہوا۔ پھر ان کی گورنمنٹ آئی، اس کے ساتھ کووڈ کی مصیبت آ گئی، اور پھر دنیا میں ہم قرضے مانگتے پھرے۔ ملک کے لوگ مہنگائی اور مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری، بیماری، ہر چیز سے یہ لوگ لڑتے رہے۔ ہر چیز موضوع بحث آئی، آئین کی شکیں آئیں، اور پوری دنیا کے یہ جو آئین تھے کہ جی چائنا کا نظام، انڈونیشیا کا نظام، اسلامی نظام، سعودی عرب والا میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر نہیں آیا موضوع بحث تو پاکستان کا شہری نہیں آیا، جس پر یہ حکومت کرتے ہیں تمام حکمران طبقے، ڈیموکریسی ہو چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو۔ تو آتے ہیں موضوع کی طرف۔ اس وقت ہمارے ملک کا رقبہ 76% سے زیادہ، بعض اطلاعات کے مطابق 80% ہے، جو کہ سیلاب زدہ ہو چکا ہے۔ ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، نہ درگاہیں بچیں، نہ مسجدیں بچیں، نہ گھر بچے، نہ دیہات بچے، اور سندھ تو تقریباً 90% جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے۔ پانی ہی پانی ہر طرف ہے۔ اور ہمارے ہاں بات ہو رہی ہے آرمی چیف صاحب کون آئیں گے، چیف جسٹس صاحبان کون آئیں گے، جب درخواست دینے والے نہیں ہوں گے، جب جن پر حکومت کرنی ہے وہی نہیں رہیں گے، تو یہ حکومتیں کس قابل ہوں گی؟ ناظرین، آج میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک فکرہ چلتا ہے نا کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، یہ آج وہ صورتحال جو ہے نا وہ گزر چکی ہے۔ اتنی تباہی کبھی نہیں آئی جتنی تباہی اس وقت ملک پر وارد اور نافذ ہے۔ اور اس سے بڑی تباہی یہ ہے کہ انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، قومی سانحہ جنم لے چکا ہے، بیت چکا ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ قوم پر کوئی قومی مصیبت، یعنی قوم پر کوئی اجتماعی مصیبت آئی۔ آپ کو 2005 کا 8 اکتوبر کا زلزلہ یاد ہوگا، جنگیں یاد ہوں گی، قوم ایک منٹ میں اکٹھی ہوئی۔ لیکن اس بار قوم تقسیم ہے۔ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی، عمران خان جو اپنے آپ کو سب سے پاپولر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ پاپولر سیاست کرتے ہیں، ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ سیلاب، یہ فنا، یہ تباہی بربادی جو ہے یہ شہباز شریف پر آئی ہوئی ہے، یہ وزیر اعظم پر ہے، یہ زرداری پر ہے، یہ حکمرانوں پر ہے، وفاق کے حکمرانوں پر۔ اور ان کے زیر انتظام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ان کے جلسے کروانے میں مامور ہیں اور اپنی کرسی بچانے میں ہیں۔ صوبائی حکومتیں جو دیکھا گیا ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ، اس کا وزیر اعلیٰ بلاول بھٹو، حتیٰ کہ اب ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمت اللہ علیہ کا پوتا بھی پانی میں لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جو دوسرے حالات جا رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، یہ جو عسکریت پسند ہیں، ان کے معاملے پر بات ابھی آج کے ٹاپک میں نہیں کی جائے گی، آج کے ویلاگ میں نہیں کی جائے گی۔ وہ حوالہ بھی بہت خطرناک ہے، اتنا خطرناک کہ جس کو علم ہے وہ رات کو سوتا نہیں اگر وہ محب وطن ہے۔ ناظرین، جو این جی اوز ہیں جن میں جیسے عبدالستار ایدھی صاحب کی 1951 سے انہوں نے بہت کام کیا، اب بھی کر رہے ہیں۔ سرور فاؤنڈیشن ہے، کوئی 52 این جی اوز کے ساتھ مل کر پاک فوج کے ذریعے وہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور این جی اوز ہیں، علی زیب ہے جو تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، ڈیکڈ سے یہ لوگ فیلڈ میں ہیں۔ اس کے علاوہ
وہ جو الخدمت فاؤنڈیشن والے ہیں وہ فیلڈ میں ہیں، لیکن یہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ یہ این جی اوز کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پانی ادھر ہی ہے جن کے گھر میں آیا ہوا ہے۔ بربادی ان کی ہے جن کے اب بجلی کے بل ہیں، اب جو بل آتے ہیں آ رہے ہیں نا سب کو، تو پتہ چل رہا ہے شور مچ گیا ہے، کیونکہ یہ اجتماعی طور پہ ہمیں چوٹ لگ رہی ہے۔ جو لوگ سیلاب کی زد میں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے انڈیویجولی، اجتماعی طور پر اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے دوست احباب میں کہیں کہ سیلاب زدگان کی اللہ واسطے مدد کریں۔ وہ سیلاب زدگان وہ نہیں ہیں، ہم سب ہیں، اور یہ سانحہ سب پہ بیت چکا ہے۔ اور یہ جو میڈیا ہاؤسز والے ہیں، پھر بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، بڑے اینکر پرسن ہیں، جو ان کی اللہ نے ان پر بڑا مالی اعتبار سے، اخلاقی لحاظ سے تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے ان کی، مالی اعتبار سے ان پر بڑے اللہ کے کرم ہیں۔ یہ آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کریں۔ عمران خان، میاں محمد نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، مریم نواز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، اس لیول کے دوسرے لیول کے یعنی کہ سیکنڈ ٹائپ کے لوگ، یہ کم از کم 1 ارب روپیہ سیلاب زدگان کو عطیہ دیں۔ وہ ان کے جلسوں کی رونق ہیں، ان کو قبریں نصیب نہیں ہو رہی۔ 7 لاکھ رپورٹڈ تھی پچھلے ہفتے، اب شاید اس سے بھی زیادہ پریگننٹ حاملہ خواتین ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خواتین اگر کسی عام گھر میں وہ بھی ہنستے بستے لوگ تھے، ان پر مصیبت آ گئی، بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، بچے بیمار ہیں، رہنے کو گھر نہیں۔ 3 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں اس وقت۔ اور مجھے حیرت ہے کہ اپنے آپ کو محب وطن کہنے والے اور محب وطن کو تلاش کرنے والے کیا چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ الیکشن مؤخر ہو جائے، الیکشن تک چیف آف آرمی سٹاف صاحب کی تعیناتی مؤخر ہو جائے، یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ ہنستے بستے ملکوں کی باتیں ہیں، جو اجڑنے کے درپے ہوں وہاں کی باتیں نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے، آج قوم ان کو پکار رہی ہے۔ یہ جو بھی حکمران طبقے ہیں، یہ سب بہاریں ان لوگوں کی وجہ سے ہیں جو بیچارے پہلے زندگی کی مار کھائے ہوئے ہیں، اب اس سیلاب کی آفت کی مار کھا رہے ہیں۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارے حکمران طبقوں کو توفیق دے کہ وہ کچھ مصیبت زدہ لوگوں کا سوچیں، اور پروردگار معجزہ دکھائے کہ یہ ہمارا ملک بچا رہے، ہمارا ملک سروائیو کرے اور تا قیامت کرے۔ خوش رہیے، دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔